حادثات پر بھروسہ نہیں رکھتی، میں الہی رہائی پر اعتقاد رکھتی ہوں۔ میں نے ایک متقی مسلمان گھرانے میں جنم لیا اور خدا کے پاس میرے لیے منصوبے تھے، شاندار منصوبے۔ میں موت کے دہانے پر تھی، میں خودکشی کرنے کا سوچ رہی تھی۔ یسوع نے خود کو مجھ پر ظاہر کیا اور اس نے مجھے نئی زندگی عطا کی۔ اگر آپ میرے ساتھ دعا کریں اور میرے ساتھ اعتقاد رکھیں تو خدا آپ کو نئی زندگی بخشے گا۔ یسوع ایک حقیقت ہے، وہ زندگی کو تبدیل کرتا ہے، وہ تقدیر کو بدل دیتا ہے، وہ قوم کو تبدیل کرتا ہے اور اس کی قوم سارے جہاں کو بدل سکتی ہے۔ مقدس یعقوب پہلے باب کی 19ویں سے 21ویں آیات۔ اے میرے پیارے بھائیوں، یہ بات تم جانتے ہو، پس ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا اور قہر میں دھیما ہو، کیونکہ انسان کا قہر خدا کی راست بازی کا کام نہیں کرتا، راست بازی کا کام نہیں کرتا، اس لیے ساری نجاست اور بدی کے فضلہ کو دور کر کے اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لو جو دل میں بویا گیا اور تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے۔ سارے غصے سے پیچھا چھڑا لیں، غصے سے نجات پائیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ آزادی کے جنگجو خدا کی سیریز ہے جو ہمیں ہماری تمام مصیبتوں اور تمام گندگی سے آزاد کرنا چاہتا ہے۔ جب تک ہم اس جسم میں ہیں، اس زمینی خیمہ میں، ہمیں مشکلات کا سامنا رہے گا، ہمیں آزمائشوں سے گزرنا ہوگا، اور جسم اور روح ایک دوسرے کے خلاف ہیں اور وہ ہر وقت حالت جنگ میں ہیں، ہر وقت۔ لیکن یسوع مسیح ہمیں آزاد کرنے آیا، اور اگر وہ ہمیں آزاد کرتا ہے تو ہم واقعی آزاد ہیں۔ جیسا کہ ہم سب انسان ہیں اور بعض اوقات ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ کلام فرماتا ہے کہ غصہ تو کرو پر گناہ نہ کرو۔ جسم رکھتے ہوئے ہمیں غصہ آتا ہے، ہم احساسات رکھتے ہیں اور ہمارے احساسات مجروح ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے جذبات کو ہمارا بدترین حصہ ملتا ہے اور وہ سطح پر آ جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہمیں غصہ آنا شروع ہوتا اور ہمیں دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اسے پہچانیں۔ میں یہ اس وجہ سے بتا رہی ہوں کیونکہ میں ایک ایسے معاشرے سے آئی ہوں، میرے معاشرے کے پس منظر میں غصہ سب محسوسات پر حاوی احساس ہے۔ ترک معاشرے میں آسانی سے غصے میں آ جاتے ہیں۔ میں ایک بہت ہی جارحانہ اور غصیلے ماحول میں پروان چڑھی تھی۔ بہت سے مسلمان جانتے ہیں کہ میں کیا بات کر رہی ہوں۔ اگر آج وہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ غصہ کیا ہے، اور وہ اپنے غصے کو صحیح مانتے ہیں کیونکہ اسلام میں اس وقت غصہ میں آنا جائز ہے جو اللہ کا نہیں۔ لیکن میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جاہلیت، نفرت، غصے کا مظاہرہ ابلیس کی طرف سے ہے۔ میرے مسلمان دوست، اگر تمہارے دل میں نفرت ہے تو یہ خدا کی طرف سے نہیں۔ اگر آپ اپنے غصے پر عمل کرتے ہوئے اپنی بیوی کو پیٹ رہے ہیں تو یہ خدا کی طرف سے نہیں۔ یہاں تک کہ قرآن میں آیا ہے کہ تم اپنی بیوی کی تربیت تشدد کے ذریعے کر سکتے ہو، ایسا خدا کی طرف سے نہیں۔ پھر آپ کو سچے خدا کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں ایک مسلمان تھی اور کسی کمپنی میں کام کر رہی تھی تو میرا باس ایک مسیحی تھا، ایک شاندار مسیحی تھا۔ اس نے مجھے اپنے اعتقاد کے بارے میں بتایا اور مجھے بہت غصہ آیا۔ اس نے مجھے اتنا غصہ دلایا، وہ شخص مجھ سے یسوع کے بارے میں بات کر رہا تھا، وہ یسوع میرا خداوند ہے، خدا کا بیٹا، اور یہ سب کچھ میرے مذہب میں یہ مکمل کفر ہے، اور یسوع کے لیے اس کی محبت نے مجھے غصہ دلایا۔ مجھے وہ شخص بہت پسند تھا، مجھے وہ بہت اچھا لگتا تھا، وہ بہت خوبصورت اور بھلا شخص تھا۔ اس نے دوسروں سے بڑھ کر میری مدد کی۔ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اس کی اس بات سے مجھے بہت غصہ آیا کہ اس نے یسوع کو اپنا خداوند اور نجات دہندہ کہا، نجات دہندہ، کیونکہ اسلام کے مطابق
یسوع ایک نبی ہے لیکن اس کے نزدیک نہ تھا، اور اس نے میری مخالفت نہ کی اور نہ ہی خوفناک انداز سے میرے ایمان کے بارے میں جارحانہ باتیں کی۔ وہ اسلام کے بارے میں زیادہ نہ جانتا تھا، لیکن ایک بات جانتا تھا، وہ اپنے خدا کو اچھی طرح جانتا تھا، وہ اپنے یسوع کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اس کا اپنے خدا کے ساتھ ذاتی رشتہ تھا، اور اس سے مجھے زیادہ غصہ آیا۔ میں دعا کر رہی تھی، میں اس وقت دعا نہیں کر رہی تھی بلکہ دن میں 5 مرتبہ دعا کرتی تھی۔ میں رمضان کے ماہ میں روزے رکھتی تھی، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اس شخص کی طرح خدا کے ساتھ میرا ذاتی رشتہ نہ تھا جو اپنے خدا کے ساتھ مخاطب تھا، اور وہ میری طرح مختلف رسوم ادا نہیں کر رہا تھا، اور پھر بھی خدا کے ساتھ ذاتی تعلق رکھنے کا دعوے دار تھا، اور مجھے اس پر غصہ تھا، بہت غصہ۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دن اس نے مجھ سے سوالات پوچھنے شروع کر دیے، اور اس نے کہا، عشق، تمہیں خود سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کیا خدا کے نزدیک بیوی کو مارنا جائز ہے، اور اسے یہ پوچھنے کی اجازت ہو کہ کیا یہ خدا ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا، صرف یہ سوال پوچھو اپنے آپ سے، کیا یہ خدا کی طرف سے ہے کہ آدمی کا حصہ عورت سے زیادہ ہو؟ اس نے کہا کہ صرف یہ سوال پوچھو۔ بس اس نے مجھے چیلنج کیا اور سوال پوچھے، اور خود سے سوال کرنے کا کہا، کیونکہ میرے سابقہ ایمان میں سوالات کی اجازت بالکل نہ تھی۔ حقیقت یہ ہے، یہ کامل خدا ہے، قرآن آخری اور کامل کتاب ہے، اور آپ سوالات نہیں پوچھ سکتے، یہاں تک کہ سوالات پوچھنا گناہ ہے، نافرمانی ہے۔ بس میں بہت سوالات پوچھنے کی کوشش نہ کرتی، لیکن اس نے کہا، خود سے پوچھو کیا یہ خدا ہو سکتا ہے؟ پھر مجھے یاد ہے کہ اس وقت تو میں اچھی مسلمان بھی نہ تھی، کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ خدا مجھ سے ناراض ہے اور مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ میں ہر وقت کچھ غلط کر رہی تھی، میں غلط مجمع میں جاتی، بار میں جا کر شراب پیتی اور جنسی بے روی کرتی، اور میں نے خود کو واجب ٹھہرانا شروع کیا۔ ایک دن وہ مجھ سے پھر یسوع کے بارے میں بات کر رہا تھا، مجھے غصہ آیا، اور میں نے کہا، تمہارے پاس ہر چیز ہے اور مجموعی طور پر تم بہت کامل شخص ہو، اور تم منادی کر رہے ہو کہ میں تمہاری طرح بن جاؤں۔ میں نہیں بن سکتی، میں یہ کر رہی ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ تمہاری کتاب میں درست نہ ہو۔ میں نہیں سمجھتی کہ وہ خدا ہے، اور خدا نے ایسا کچھ کہا ہے۔ اور اس نے مجھ سے کہا، عشق، تم ایک کھوئی ہوئی خاتون ہو، تم انتہائی کھوئی ہوئی عورت ہو۔ مجھے اپنے دل میں بہت غصہ آیا۔ میں اس وقت اپنی ملازمت چھوڑنا چاہتی تھی، اور میں گھر چلی گئی۔ میں آئینے میں دیکھ کر چلائی اور کہا، ہاں، میں بہت کھوئی ہوئی عورت ہوں۔ بعض اوقات ہمیں کچھ چیزوں پر غصہ آ جاتا ہے، اور وہ درست ہوتی ہیں، اور ہم سچائی کا سامنا نہیں کرنا چاہتے اور غصہ کرتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کا اہم موڑ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے دوست سے بات کریں کہ وہ اپنا طرز زندگی بدلے، لیکن وہ اپنی اور اپنے خاندان کی تباہی کے راستے پر گامزن ہو۔ یہ بہت دل توڑنے والی بات ہے۔ آپ ایک دوست کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوست اپنی دوست سے بات کرتے ہوئے جسے اس کے خاوند نے دوسری عورت کی خاطر چھوڑ دیا ہے، اور آپ اس کے خاوند کے بھی خیر خواہ ہوں، کیونکہ میں اپنی دوست کے خاوند کو بھی پسند کرتی ہوں، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا طرز زندگی بدل لے، درست فیصلہ کرے، لیکن جوں آپ بات کرتے ہیں انہیں غصہ آتا ہے، اور وہ آپ کی شکل دیکھنے کے بھی روادار نہیں ہوتے۔ وہ نہیں چاہتے کہ آپ کچھ کریں، کیونکہ آپ ان کی زندگی میں محبت کی بات کرتے ہیں۔ لوگوں کو بہت سی باتوں پر غصہ آ جاتا ہے، جیسا کہ میں منشیات، شراب اور ان کی عادت کی بات کرتی ہوں،
یہ اصل مشکل نہیں، یہ اصل مشکل نہیں، شراب اور منشیات اور دوسری عادات کی وجہ ہوتی ہے جو مشکل پیدا کرتی ہے۔ غصے کی بھی یہی بات ہے، کیونکہ ہم سب کو مختلف باتوں پر غصہ آتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ہمارے معاشرے میں ہے، غصہ سکھایا جا سکتا ہے۔ ایک بچہ خاندان میں دیکھتا ہے کہ والدین لڑ رہے ہیں اور ممکن ہے کہ وہ بھی غصہ کریں اور اپنے غصے کا عملی مظاہرہ بھی کریں، بالکل اپنے والدین کی طرح۔ وہ ایسے کہہ سکتی ہے، میں ان کی طرح نہیں بنوں گی۔ جب تک خدا نہ آئے، جب تک وہ لڑکا یا لڑکی خدا سے مدد مانگے اور یسوع آئے اور مکمل طور پر دل تبدیل کرے، ورنہ باطنی آدمی اپنے والدین کے نقش قدم پر چلے گا۔ میرا پہلا خاوند جو مجھے مارتا پیٹتا تھا اور اپنے والد کو، اپنی والدہ کو مارتے ہوئے دیکھا، اور اس کے باپ نے بھی یہی دیکھا، اور یہ کہ عورت کو مارنا درست ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ ایک بچہ ہوتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ میں اپنے باپ جیسا نہیں بنوں گا، لیکن وہ ویسا ہی بنا، اور اس چیز سے اسے بچایا جا سکتا ہے، رہائی دلائی جا سکتی ہے، لیکن ایسا صرف یسوع مسیح کی قوت اور محبت سے ممکن ہے۔ مسلمانوں میں یہ بات آسان نہیں، یہاں تک کہ مغربی معاشرت میں بھی یہ آسان نہیں ہوتا۔ بعض اوقات میں لوگوں سے ملتی ہے اور ملتے ہی مجھے علم ہو جاتا ہے کہ وہ اندر سے غصے میں ہے۔ آپ اسے محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ بتانے کے لیے نبی ہونے کی ضرورت نہیں کہ وہ غصے میں ہے، آپ صرف ان کے رویے کو دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح خود کو کنٹرول کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو یہ ان کے رویے میں دکھائی دیتا ہے، اور یہ ایک بیماری کی طرح ہے جسے آپ چاہتے ہیں، کیا آپ اس سے چھٹکارا پانا نہیں چاہتے؟ خود ضبطی کے غصے کو بھول جائیں۔ کیا آپ غصے سے مبرا نہیں ہونا چاہتے؟ بہت سے لوگ گلیوں، سپر مارکیٹس یا باہر بالکل ٹک ٹک کرتے ہوئے ایک بم کی طرح چل رہے ہوتے ہیں۔ ان کو کسی اور بات پر غصہ ہوتا ہے اور کوئی اور چیز ان کے راستے میں آ جاتی ہے، اور وہ اپنا غصہ ان پر ایک الٹی کی طرح انڈیل دیتے ہیں، اپنے اندر سے اس پر انڈیلتے ہیں جس کی کوئی بھی غلطی نہ ہو۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں، واہ میں نے تمہارے ساتھ کیا برائی کی تھی، اور زیادہ تر اس کا مجھ سے یا آپ سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ میں باہر کی دوسری طرف سے بات نہیں کر رہی، میں ایک شخص کی حیثیت سے بات کر رہی ہوں جو واقعی جانتا ہو کہ پرتشدد غصہ کیا ہوتا ہے۔ میں نے روزانہ اپنے والدین کو لڑتے ہوئے دیکھا، دروازے کو بند کرنا، ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہوئے، بدترین باتیں کرتے ہوئے۔ میرا والد میری ماں کو دھوکا دے رہا تھا۔ میں نے اس کا غصہ دیکھا، اور میں نے اپنے والد کا غصہ دیکھا، کیونکہ جب وہ معافی مانگتے تو وہ رد کیے جاتے، اور رد کیا جانا غصہ پیدا کرتا تھا۔ آج اس پروگرام کو دیکھتے ہوئے اگر آپ کی زندگی میں کوئی رد کیا گیا ہے اور یہ غصہ پیدا کر رہا ہے، پھر میری ماں ان کو ان کے گناہ پر ملامت کرتی اور وہ واپس ان کے پاس آ جاتے۔ ایک ہولناک کہانی ہے۔ اور پھر جب میں نے کہا میں اپنے والدین کی طرح بالکل نہیں بنوں گی، ذرا اندازہ کریں، اور میں بھی انہیں کی طرح بن گئی، بلکہ اس سے بھی بدتر۔ لیکن ہم اسے مان سکتے ہیں، ہم اسے نوٹ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتانے دے کہ جیسے ہی میں نے اپنی زندگی یسوع مسیح کو دی تو غصہ ختم نہ ہوا۔ خدا کو ابھی مجھ میں بہت کام کرنا تھا۔ اسے بہت عرصہ لگا، اور خدا کو وقتاً فوقتاً میرے دل میں کام کرنا پڑتا، جب تک کہ میں کہہ سکوں اب میں مکمل طور پر اس سے رہائی پا چکی ہوں۔ وہ مجھے
مخصوص حالات اور لوگوں کے بارے میں بتاتا ہے، اور یہ میری فروتنی کا باعث ہے کہ مجھے اب بھی خدا کی مدد کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے میں اس طرح پر ماضی کی طرح عمل پیرا نہ ہوں۔ اگر کسی کو میری تمام زندگی کا علم ہو اور میرے ساتھ والدین کی طرح رہے ہوں تو وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ واہ، تم میں تو بہت تبدیلی آ گئی ہے۔ لیکن ایسے وقت بھی ہے جب میں کہتی ہوں اے خداوند، اس معاملے میں مجھے راہ دکھانے کا شکریہ، کیونکہ میں معاملے میں کامل نہیں اور مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے۔ لیکن مجھے بتانے دے، مجھے ایک چیز سے نفرت ہے اور وہ غصہ ہے۔ مجھے سے نفرت ہے، مجھے غصے پر غصہ آتا ہے اور یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ اگر آج آپ کے ساتھ ظلم ہو تو آپ میں بہت سا غصہ ہوگا۔ میں جبر و تشدد اور عصمت دری کا شکار لوگوں میں گئی ہوں۔ ان کے دلوں میں حیران کن حد تک بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے۔ خدا آپ کو اس غصے سے نجات دلانا چاہتا ہے۔ یسوع کامل تھا، وہی ایک شخص ہے جو غصے میں تو آیا لیکن گناہ نہ کیا، لیکن اگر میں وہی کروں تو میں گناہگار ٹھہروں گی۔ اس نے تختوں کو الٹ دیا اور کہا، یہ تو دعا کا گھر ہونا چاہیے تھا، یہ میرے باپ کا گھر ہے، لیکن تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا رکھا ہے۔ تم نے اس گھر کو تجارت اور بزنس کا گڑھ بنا دیا ہے۔ اور اسے غصہ آیا۔ ہمارے دلوں میں چوروں کا گڑھ ہے۔ وہ غصے میں آیا، اس نے گناہ نہ کیا۔ اس کا غصہ راست باز غصہ تھا، اور بہت سے لوگ اپنے غصے کو صحیح سمجھتے ہوئے راست بازی کا غصہ کہتے ہیں، لیکن وہاں جانے سے پہلے آئیں، آزادی پائیں۔ آئیے پہلے اس بات سے آزاد ہو جو خدا کی طرف سے نہیں۔ مجھے ایک خاص طرح کا غصہ تھا۔ اگر میں کسی کو تسلی دیتے ہوئے کوئی مشورہ دیتی کہ وہ یہ کریں یا نہ کرے، اور اگر وہ میری نہ مانتے تو مجھے غصہ آ جاتا تھا۔ یہ غصہ غرور کے سبب سے آتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو مضبوط بنانے یا تبدیل کرنے کی کوشش کریں اور وہ آپ کی ہدایات پر عمل نہ کرے، اور آپ کو ان پر آنے والا غصہ غرور کے سبب سے آتا ہے۔ آپ کو تسلیم نہیں کیا کہ آپ کسی کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ کو تسلیم نہیں کرتے، اور انہوں نے آپ کے لائق آپ کی قدر نہیں کی، اور آپ کو غصہ آنا چاہیے۔ ایک بار پھر یہ غرور کا غصہ ہے۔ خدا جانتا ہے کہ اگر آج آپ اپنے اندر نگاہ ڈالیں اور جانے کہ یہ کہاں سے پھوٹ رہا ہے، تو روح القدس آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے۔ آپ کو اندرونی شفا کی ضرورت ہے۔ آپ کو جذباتی شفا کی ضرورت ہے۔ ایک بچے کو باپ غصے میں چھوڑ گیا۔ بہت برسوں بعد اسے معلوم نہ ہوا کہ وہ کیوں اتنا مایوس کن اور غصہ ور ہے، لیکن اس کی ایک جڑ ہے۔ یہ غصے کی پرابلم نہیں بلکہ اس غصے کی ایک جڑ ہے۔ مجھے یاد ہے کہ مسیح کو اپنا خداوند اور نجات دہندہ قبول کرنے کے بعد بھی میرے دل میں غصہ تھا۔ اتنا تو نہیں جتنا پہلے ہوا کرتا تھا، لیکن میرے اندر کافی غصہ تھا، اور مجھے علم تھا کہ میں اس سے نجات پانا چاہتی ہوں، لیکن ایسا نہ کر سکی۔ میں زیر ہو چکی تھی۔ یہ ایک اور طرح کا غصہ تھا۔ میں دروازے پر پڑا میٹ تھی۔ اس سے مجھے غصہ آتا جب لوگ میری بے قدری کرتے، یا میں اپنے سابق خاوند کو دیکھتی اور وہ مجھے بے قدر بناتا تو مجھے غصہ آ جاتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ پہلے سال میرے پاسٹر اور ان کی بیوی مجھے تسلی دیتے تھے۔ وہ میری زندگی میں کلام کرتے ہوئے، خدا کا کلام سکھاتے ہوئے مدد کر رہے تھے، بہت عظیم مدد۔ اور جب میں شاید خداوند میں چند ماہ ہی رہی تھی تو مجھے بچوں کا تبادلہ کرنا پڑتا، کیونکہ میرا سابق شوہر ہماری بچی کو ہر ہفتے لینے آتا اور ہم اس تبادلے پر ملتے، اور پھر اسے لینے کی خاطر مجھے اسے
اس کے گھر جا کر کافی دور سے لانا پڑتا، اور جب میں وہاں جاتی تو وہ وقت اس کے لیے بچے کی مدد کا ہوتا جو وہ نہ کرتا، اور میں خود ہی بچی کو کار میں ڈالتی اور میں اس سے پوچھتی، کیا تم کچھ بھول رہے ہو؟ اور میں بڑی نرمی سے اسے یاد دلاتی، اور وہ لعنت بھیجتے ہوئے اسے میری طرف پھینکتا، اور اس سے میرا بٹن دب جاتا۔ مجھے صرف غصہ ہی نہ آتا، بلکہ میں صرف غصہ ہی نہ کرتی، بلکہ میں اس پر عمل کرنا بھی شروع کر دیتی، اور میں صرف بدصورت تھی۔ وہ مجھ سے کہتا، اپنی طرف دیکھو، تم ایک مسیحی بنتی ہو، اپنی طرف دیکھو، تم کبھی نہیں بدل سکتی، اور وہ چلا جاتا۔ میں اپنی گاڑی میں جاتی اور رونا شروع کر دیتی رات کو دیر گئے تک۔ پھر میں اپنے پاسٹر کو کال کرتی اور اس نے کہا، ادھر آؤ، صرف ادھر آؤ عشق۔ اور پھر میں جاتی، گاڑی پارک کر کے اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر ان کے گھر چلی گئی، اور میں ان کو ہر بات بتا دیتی، میں انہیں وہ سب بتاتی، اپنا رویہ جو واقعی برا تھا، اور کس طرح میں شرمندگی محسوس کرتی، اور میں زار و قطار روتی، اور میں بتاتی، اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں کبھی نہیں بدلوں گی، مجھے کچھ بھی نہیں بدلے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے غصے پر عمل کریں اور دشمن آپ کو بتاتا ہو تم کبھی نہیں بدلو گے، تمہاری زندگی کبھی نہیں بدلے گی، اور تم ہمیشہ ایسے ہی رہو گے۔ یہ ابلیس کی طرف سے جھوٹ ہے۔ پھر وہ میرے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ گئی اور کہا، وہ مسکرائے، اور مجھے اور بھی غصہ آیا کہ وہ مجھ پر کیوں ہنس اور مسکرا رہے ہیں۔ میں سخت مشکل میں ہوں، میں نازک حالت میں ہوں، اور انہوں نے کہا، میں تمہارے سامنے اس کا مظاہرہ کرتا ہوں، اور انہوں نے مجھے کچھ ایسا دیا جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اور وہ برسوں میرے کام آئی۔ اس وقت میری انگلش بہت بری تھی، اور انہیں اسے سلجھانا اور میرے درجے تک لانا آتا ہے۔ انہوں نے کہا، عشق، ہم بالکل بیچنے والی مشینوں جیسے ہیں، میں ایک بیچنے والی مشین جیسا ہوں۔ کیا تم ان میں سے ایک مشین کو جانتی ہو؟ آپ خود میں پیسے ڈالتے ہیں، پھر سکے ڈالتے ہیں، اور پھر اس میں سے کوک یا سوڈا نکالتے ہیں۔ آپ کا ملک کوئی بھی ہو، آپ پیسے ڈالتے ہیں۔ میں نے ساری دنیا پھری ہے، اور یہ بیچنے والی مشین بہت سی جگہوں پر ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا، تم مشین میں پیسے ڈال کر کچھ حاصل کرتے ہو، دشمن جانتا ہے کہ تمہارے اندر کیا رکھ کر تم سے کیا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسے علم ہے کہ کون سا بٹن دبا کر کیا نکالے گا۔ ایک ماہر نفسیات ہے، وہ آپ کے تمام بچپن کو جانتا ہے، آپ کی تمام کمزوریوں اور ان تمام الفاظ کو جانتا ہے جو آپ کو غصہ چڑھا سکتے ہیں، اور وہ بٹن دبا کر بدترین رویہ پا لیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن وہ بیچنے والی مشین خالی ہو جائے گی، اور ایک دن تم خود ہی کے اعتبار سے اتنی مر جاؤ گی کہ تمہارا سابقہ شوہر اور والد، کیونکہ میرا والد مجھے بہت دکھ کیا کرتا تھا، اور وہ تمہیں کچھ کہے گا، اور تمہیں خود ضبطی کا نہ صرف استعمال کرو گی، بلکہ تمہیں خود ضبطی کے استعمال کی ضرورت بھی نہ ہوگی، کیونکہ وہ تمہارے دل پر اثر نہیں کریں گی۔ وہ تمہارے دل میں کچھ نہ کرے گی۔ اگر وہ کچھ کرے گی تو وہ تمہارے دل میں افسوس پیدا کرے گی، اور تم ان کے لیے دعا کرو گی۔ واہ، مجھے یہ پسند ہے، اور میں نے کہا، میں بھی ایک خالی بیچنے والی مشین بننا چاہتی ہوں۔ میں وہ رد عمل نہیں دینا چاہتی جس کی دشمن کو امید ہو۔ میں مسیح کی طرح بننا چاہتی ہوں۔ میں خود ہی کے اعتبار سے مرنا چاہتی ہوں، میں غصے سے آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ نہ صرف مجھے اب بھی غصہ آتا ہے، خود ضبطی استعمال کی، جب میں یوں بنوں، خود کو اندرونی طور پر مجروح کرتی، لیکن آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ اور اس عرصے میں خدا مجھے ان باتوں میں اس درجے تک لے آیا
کہ اپنے حساب کا خاوند اور منسٹری کے کارکنوں اور اپنے والد کے ساتھ مشکل نہ ہوتی. مجھے یاد ہے کہ میرے والد مجھے ہوائی اڈے سے لینے آئے. میں نے انہیں 2-3 سال سے نہ دیکھا تھا. وہ مجھے غصہ دلانے میں ماہر ہیں. میں کسی اور کے بارے میں نہیں سوچ سکتی جو مجھے غصہ دلاتا ہو. وہ مجھے ہوائی اڈے سے لینے آئے. میں بہت عرصے بعد سمندر پار سے واپس آ رہی تھی اور انہوں نے مجھے ہوائی اڈے سے لیا. 3 سال سے ہم ملے نہ تھے اور مجھے دیکھ کر انہوں نے پہلی بات یہ کہی، واو تم موٹی ہو گئی ہو، تم بھینس کی طرح لگ رہی ہو. لیکن اس وقت بیچنے والی مشین خالی تھی. میں نے کہا شکریہ ابو، میں آپ سے بہت اداس تھی، آپ بہت شاندار دکھائی دیتے ہیں. یہ ان کے لیے عجیب بات تھی کیونکہ عام طور پر وہ مجھے نیچا دکھانے کے لیے کچھ کہتے تھے اور پھر میں ترکی بترکی ان کو جواب دیتی تھی. لیکن اس مرتبہ انہیں مشین خالی ملی. ان کے پاس دبانے کو کوئی بٹن نہ تھا. انہوں نے بار بار کوشش کی اور مجھے معلوم تھا کہ کیا ہو رہا ہے. کیا یہ اچھی بات نہیں کہ پہلے ہی آپ کو علم ہو کہ کیا ہو رہا ہے اور پھر آپ کو مدد چاہیے، بیرونی امداد. آپ کو خدا کی معکوف الفطرت مدد چاہیے تاکہ وہ آ کر آپ میں رہے اور غصے میں نہ آنے دے اور بتائے میں تمہیں اس سے آزاد کر رہا ہوں. تم مجھ میں نیا مخلوق ہو. میں تمہیں پرسکون رکھ رہا ہوں اور اس مشکل کی جڑ تک خیال رکھ رہا ہوں. یسوع آپ کے لیے یہی کچھ کرنا چاہتا ہے. اگر آپ کو اپنے اندر غصہ ابلتا ہوا محسوس ہو اور آپ میں بہت سے لوگ ایسے ہیں، یا آپ کا سکون برباد کرتا ہے اور آپ کی زندگی سے شادمانی لے جا رہا ہے، اور جب خدا آپ سے کہتا ہے کہ میں تمہیں تبدیل کر سکتا ہوں، صرف مجھے یہ چیز دے دو، میں تمہیں اس سے آزاد کرنا چاہتا ہوں. چاہے تم خود ضبطی کا استعمال کرو یا اس طرح آزادی محسوس کرو، آپ خالی ہو جاؤ گے. صرف اپنی زندگی یسوع کے حوالے کر دیں. اس کی مدد مانگتے ہوئے کہیں، اے خداوند میں خود قدرتی طور پر نہیں کر سکتا، مجھے تیری معکوف الفطرت قوت چاہیے. ہاللویا، ہاللویا.